فیلڈ مارشل آصف منیر چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر۔ صدر مملکت آصف زرداری نے فیلڈ مارشل کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تقرری کی منظوری دے دی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کی سمری وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر بھجوائی تھی۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر 5 سال کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ فیلڈ مارشل کو ملک کا پہلا چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر کیا گیا۔ ان کے پاس آرمی چیف کا عہدہ بھی ہوگا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع۔ ایئر چیف کی توسیع شدہ مدت ملازمت کا اطلاق 19 مارچ 2026 سے ہوگا۔ ایوان صدر میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ ملک کی صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے۔ سب ٹھیک ہے، سب آپ کے سامنے ہیں، ملکی امور بہتر ہو رہے ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دونوں عسکری سربراہان کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری کا عسکری سربراہان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی سے دفاع مزید بہتر ہوگا۔ تعیناتی عصری اور جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کی قیادت میں ہماری بہادر افواج نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا۔ وزیر اعظم کی ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی مدت ملازمت میں توسیع پر مبارکباد۔ مزید کہا کہ ملکی دفاع کو مل کر ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ عظمیٰ خان کی اپنے بھائی بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی۔ حکومت کا اڈیالہ جیل کے باہر نقص امن پر کارروائی کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اڈیالہ جیل کے باہر روز تماشا لگائیں۔ جیل کے باہر غیر قانونی سرگرمی پر سخت کارروائی ہوگی۔ عظمیٰ خان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات آج سے بند کر دی گئی۔ جس نے قانون کی خلاف ورزی کی اس کی ملاقات بند کر دی۔ کسی بھی صورت بانی کی انا کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے کہ سزا یافتہ قیدی سے جیل قوانین کے مطابق سیاسی ملاقاتیں ممنوع ہیں۔ ملاقات کے دوران سیاسی گفتگو پر بھی پابندی ہے۔ سپروائزنگ آفیسر سمجھے کنڈکٹ درست نہیں تو ملاقاتیں روک سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی 9ویں بار بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، شاہد خٹک اور نعیم پنجوتھا اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے تھے۔ جیل حکام نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو داخل ناکے پر ہی روک لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ 9ویں بار بھی بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ پوری دنیا اس امتیازی سلوک کو دیکھ رہی ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اشتہاری قرار۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی استدعا منظور کر لی۔ صوبائی وزیر مینا خان آفریدی اور ڈاکٹر امجد کو بھی اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف 5 اکتوبر کو تھانہ نون میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پاکستان کی برطانیہ سے عادل راجہ اور شہزاد اکبر کی حوالگی کی درخواست۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات، سیکیورٹی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ برطانیہ میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کی وطن واپسی کے امور بھی زیر بحث آئے۔ محسن نقوی نے پروپیگنڈا کرنے والے پاکستانیوں کے خلاف ٹھوس شواہد دیے۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں افراد حکومت کو مطلوب ہیں، انہیں فوری طور پر پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ آزادی اظہار پر پورا یقین رکھتے ہیں، لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کی واپسی کے لیے برطانوی تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ این ایف سی اجلاس میں خیبر پختونخوا کا مقدمہ سامنے رکھا۔ قبائلی اضلاع کو ضم تو کیا گیا لیکن ان کا شیئر ہمیں نہیں ملا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی اڈیالہ جیل کے قریب داخل ناکے پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ میں نے اجلاس میں بتایا ہمیں ہمارا حصہ نہ دینا غیر آئینی ہے۔ باقی تینوں صوبوں کا ان کا حق دیا جا رہا ہے، ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ ہمیں ہمارا حق دینے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا 8 دسمبر تک سب کمیٹی بنے گی۔ این ایف سی کا اجلاس جنوری کے وسط میں ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن 2 روزہ دورے پر بھارت پہنچ گئے۔ نئی دلی ہوائی اڈے پر روسی صدر کا ریڈ کارپٹ استقبال۔ صدر پوٹن کے استقبال کے لیے خصوصی ثقافتی رقص پیش کیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان لڑاکا طیاروں کے معاہدے پر بات چیت ہوگی۔ ایئر ڈیفنس سسٹم سے متعلق معاہدے بھی ہو سکتے ہیں۔
अमरीकी सदर ट्रंप ने एक और अमन मुआहदा करा दिया। वाशिंगटन डीसी में रवांडा और कांगो के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए। ट्रंप का कहना है रवांडा और कांगो का अमन मुआहदा खिते के लिए बड़ी कामयाबी है। पुरअमन अफ्रीका दुनिया की मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। दुनिया ताकत से नहीं, मुज़ाकरात और समझौते से आगे बढ़ती है। ट्रंप का हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीज़ा शराइत मजीद सख्त करने का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने अमरीकी सिफारतकारों को H-1B वीज़ा के दरख्वास्त गुजारों के प्रोफाइल्स के जायजे का हुक्म दिया है। नए अहकामात के तहत दरख्वास्त गुजारों और उनके अहल खाना के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का भी जायजा लिया जाएगा। पॉलिसी नए और पुराने दोनों दरख्वास्त गुजारों पर लागू होगी। वीज़ा शराइत से भारत और चीन के हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत मुतासिर होंगी। बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ के वीज़ा कवानीन मजीद सख्त। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा की भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत वीज़ा मुस्तरद होने की शरह 5% से कम रखी जाएगी। बांग्लादेश और पाकिस्तानी तलबा के रिजेक्शन केसेस की शरह ज़्यादा है। बरतानिया में मुतादिद यूनिवर्सिटीज़ ने अंडर ग्रेजुएट दरखास्तें मुअत्तल की। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया को इलाज के लिए लंदन मुंतकिल करने का फैसला। 80 साला खालिदा ज़िया दिल और सीने के इन्फेक्शन की वजह से ढाका के मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक खालिदा ज़िया को आज सुबह एम्बुलेंस के जरिए लंदन मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान में मौसम सरमा के बादल बरसने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश की पेशगोई। PTM ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दी। पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी और बारिशें भी मुतवक्के। पेशावर समेत जनूबी और वस्ती अजला में भी बादल बरसेंगे। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में छुट्टियां होंगी। तालीमी इदारे 11 जनवरी से खुलेंगे। इसराइल की गजा में जंगबंदी माहदे की शदीद खिलाफ वर्जियाँ। रफा का इलाका एक बार फिर फायरिंग और धमाकों से गूंज उठा। इसराइली हमलों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फौज ने अपने 4 एहलकारों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए हमास पर मुआहदा तोड़ने का इल्ज़ाम लगा दिया। अमरीका और यूक्रेन के मुज़ाकरात फ्लोरिडा में होंगे। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ यूक्रेन के अक़वामी सलामती काउंसिल के सरबराह रुस्तम उमरोव से मायामी में मुलाकात करेंगे। ये मुज़ाकरात मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली बातचीत के बाद हो रहे हैं। रूसी खतरे के पेश नज़र नॉर्वे ने बरतानिया के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया। दोनों ममालिक के दिफाई वज़रा ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। नए मुआहदे के तहत दोनों ममालिक एक दूसरे से जंगी साजो सामान और टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। दोनों ममालिक की बहरी और फ़ज़ाइयाँ एक साथ शिमाली ओकियानोस में मिशन अंजाम दे सकेंगी। चीनी एयरलाइन का दुनिया की तवील तरीन यकतरफा परवाज का रिकॉर्ड। चीनी एयरलाइंस के मुसाफिर तैयारे ने शंघाई एयरपोर्ट से उड़ान भरी। परवाज का चीन से अर्जेंटीना तक फासिला 20,000 किलोमीटर था।